ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. تکبر کیا ہے؟ تکبر کے بارے میں تھوڑا سا تفصیلاً ہماری رہنمائی فرمائیے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت موضوع پر اور اس ٹرانسمیشن پر، رمضان ٹرانسمیشن پر مجھے مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے اثر سے محفوظ رکھے، آمین آمین دن رات ترقیاں عطا فرمائے. آمین. چلتے ہیں موضوع کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جس کے اندر اطرانہ یعنی تکبر اور فخر پایا جاتا ہو. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا. اب تکبر یہ کیا ہے؟ تکبر یہ عاجزی کی ضد ہے. اس کی ضد کیا ہے؟ عاجزی ہے. اور یہ بندے کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عاجز بنایا ہے اور عاجزی کرنے والا بنایا ہے. بے شک. جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من تواضع للہ رفع اللہ. جس شخص نے عاجزی کی، تواضع کی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. سبحان اللہ. من تکبر للہ وضع اللہ. اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز پسند کرتا ہے وہ بندے میں وہ چاہتا ہے، وہ عاجزی ہے. بے شک. ایک ایسی عبادت ہے عاجزی. دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے، یعنی اپنی ناک کو بھی اس زمین پر رکھ دیتا ہے. اور سب سے انسان کی جو تکبر والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی ناک ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جب بارگاہ میں وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ سر بسجود ہوتا ہے، بے شک. تو اپنی جو ناک عزت والی چیز ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے اور سر تسلیم خم کرتا ہے. وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اس بات کا کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس شخص کے دل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا. اسی حوالے سے علامہ ابن عساکر ہے، وہ اپنی کتاب تاریخ مدینہ تا دمشق، اس میں خلیفہ ہارون رشید کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. بہت پیارا واقعہ، ذرا سماعت فرمائیے گا کہ خلیفہ ہارون رشید وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. آپ کے سامنے علامہ ابن سماد رحمہ اللہ آپ تشریف فرما تھے. اس کے ہاتھ میں، خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا. علامہ صاحب نے فرمایا کہ خلیفہ صاحب اگر میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، کہ پوچھا کہ آپ فرمائیں کیا، کہ آپ کے ہاتھ میں جو پانی ہے یہ آپ نہ پئیں، اس کو رکھ دیں. انہوں نے رکھ دیا. کہا میں یہ بات کہتا ہوں کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی سخت طلب ہو پانی کی اور آپ کو پانی نہ مل رہا ہو تو آپ اس پانی کی کتنی قیمت لگائیں گے؟ سخت پیاس ہو آپ کو اور پانی نہ مل رہا ہو اور وہ مل رہا ہو کسی قیمت پر، تو آپ اس کی کیا قیمت لگائیں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں اس کی جو قیمت لگاؤں گا وہ اپنی آدھی سلطنت لگا دوں. انہوں نے کہا اچھا اب آپ پانی پئیں. پانی پی لیا. تو اب کہا کہ یہ جو پانی آپ کے اندر داخل ہو چکا ہے، کہ اگر یہ آپ کے اندر سے نہ نکل رہا ہو، کوئی چارہ نہ ہو، تو آپ اس نکالنے کی جو قیمت ہے وہ کیا آپ لگائیں گے اس پانی کو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت اس نکالنے پر لگا دوں گا اس پانی. تو وہ علامہ صاحب آپ فرمانے لگے کہ آپ کی جو پوری سلطنت ہے اس کی جو قیمت ہے وہ پانی کو داخل کرنے اور اس کو نکالنے پر ہے. تو اس لیے میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ زندگی میں کبھی تکبر نہ کرنا. یہ انسان کو مٹا دیتا ہے. تکبر جو ہے وہ کبھی بھی انسان
کرنے والا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ ناظرین، تکبر جب انسان مٹی سے بنا ہے، فنا ہو جانا ہے، ہم ابدی، یہ دنیا ابدی ہے، ہم نے ازل کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر ہمیں نہ تو بحیثیت انسان مسلمان ہمیں تکبر نہ تو سوٹ کرتا ہے، اور نہ ہی اس دنیا کے اندر جس نے فانی ہے، جس نے ختم ہو جانا ہے، تو اس دنیا کے اندر رہ کر اگر ہم تکبر کرتے ہیں تو ہم بہت بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ تکبر کے بارے میں جس طرح مفتی صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے بتایا کہ تکبر کرنے والا مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور تکبر اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ترک کریں، اور کبھی گوارا اور اپنے کبھی ذہن میں لائیں بھی نہ کہ ہم نے کوئی تکبر کرنا ہے، یا کبھی بھولے سے بھی اگر ہمیں خیال آ جاتا ہے تو ہمیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر معافی طلب کرنی چاہیے۔ اسی بارے میں تھوڑا سا آپ تکبر کے بارے میں بیان فرمائیے گا، جس طرح مفتی صاحب نے رہنمائی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں یہ بڑا اہم ٹاپک آپ لے کر آئے ہیں، اور اس پر آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آمین۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اخلاق کو تباہ کرنے والی جو بیماریاں ہیں، اور ہمارے معاشرے کو جو بگاڑنے والی بیماریاں ہیں، اور ہماری ہر چیز کو ختم کرنے والی جو بیماریاں ہیں، ان میں سے ایک اہم بیماری جو ہے وہ تکبر ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو حدیث مبارکہ آپ نے سوال کے اندر بھی پیش کی کہ دیکھیں تکبر یعنی بزرگی والی صفت یہ اللہ کی چادر ہے، بے شک، اور عظمت یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا تہبند ہے، اور جو بندہ مجھ سے میری چادر اور میرے تہبند کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس میں آتا ہے کہ اسے جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے بلنس، یعنی اس میں ڈال دیا جائے گا، اور اسے جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، یعنی اتنی سخت ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کائنات کا رب کہہ رہا ہے جو میری چادر کو، یعنی عام طور پہ اسے دیکھ لیں کہ جو بندہ ہم کہ بھئی جس نے میری عزت یعنی چادر کی عزت کو چھیڑا ہے، یعنی تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ تو تکبر یہ اللہ کی ایک ذاتی صفت ہے، اور عظمت بھی اللہ کی ایک صفاتی صفت ہے۔ جو اللہ کی ذاتی اور صفاتی صفتوں میں اپنے آپ کو داخل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے، اور اسے جہنم میں ڈال دے گا، اور اسے جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اور دوسرے مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے اس سے ہم اپنی آیتوں سے اس کو پھیر دیتے ہیں، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ دوسروں کا تو نقصان کیا، وہ اپنا سب سے بڑا زیادہ نقصان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مخلوق کی نظر میں گرا دیتا ہے، اس کا کوئی مقام رتبہ نہیں رہتا جب تک، کیونکہ اللہ تبارک و جیسا کہ علامہ صاحب نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ تکبر جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ تکبر اللہ کی صفت ہے، اور جو اللہ کی صفت کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی ذاتی صفات کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے تکبر سے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں تو اس کے لیے ہم نے یہ ہے کہ ہم نے تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ناظرین، تکبر بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بھی ہماری اور آپ کی رہنمائی کی کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، تو تکبر کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت عذاب بھی مقرر کر رکھا ہے۔ تو جب ہم لوگوں کو ایک چیز کے بارے میں علم ہو گیا تو کوشش کرنی چاہیے کہ چونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، انسان نے بھی ختم ہو جانا ہے، پتہ ہمیں اگلے لمحے کا نہیں ہے کہ اگلے لمحے ہمارے جسم کے اندر جان باقی رہنی ہے یا نہیں، تو پھر تکبر کرنے کا کیا فائدہ۔ آپ کی طرف آتا ہوں۔ تکبر، غصہ، بخل اور ہرس، یہ چار الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو تھوڑا ڈیفرینشیٹ کر دیجئے گا کہ تکبر، غصہ، بخل، ہرس اور حسد یہ روحانی بیماریاں کیسے بن جاتی ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ دیکھیں تکبر جو ہے ابھی اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ تکبر یہ بیسیکلی پیدا کیسے ہوتا ہے آپ نے یہ پوچھا، وہ دوسرا غصے کی بارے میں پوچھا۔ تکبر انسان اس وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں
کو ناشکری بھی کرتا ہے اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہیں، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یعنی اس کی جو روحانی تربیت ہے اس کا سسٹم کٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی جب چھوڑ دیتا ہے تو وہ انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد غصہ ہے۔ غصہ کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے غصہ ہے کیا؟ غصہ کیا ہے؟ غصہ اس چیز کا نام ہے جو آپ کی نفس کی مرضی کے خلاف ہوگا عمل۔ کوئی بھی ایسا عمل ہے جو آپ کی نفس کی مرضی کے اپوزٹ جا رہا ہے، وہ آپ کے لیے طبیعت میں غصے کا باعث بنے گا، آپ کی طبیعت میں وہ غصے کا باعث بنے گا، اور آپ کی جو نفس ہے اس میں چڑچڑا پن آئے گا، آپ اس پہ ہائپر ہو جائیں گے، جذباتی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک کنڈیشن پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتا۔ بے شک ایسا ہی ٹھیک ہے، اس کی برداشت جتنی ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس پر بوجھ لاتا ہے۔ تو یہ اپنی نفس کو پہچان کر، اور جو نفس لوامہ ہے یہ اسی کی اقسام میں سے غصہ بھی آتا ہے، اسی کی جزیات میں آتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے اس غصے کو کنٹرول کرے، اور اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ دیکھیں، غصہ بہت ساری تباہیوں کا بھی سبب بنتا ہے۔ بے شک ایسا ہی، ٹھیک ہے، آج دیکھ رہے ہیں معاشرے میں طلاق بڑھتی جا رہی ہے، بالکل۔ اور آج عورتوں میں بھی بے صبری، غصہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے انسان کے اندر جب تک صبر نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک غصے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سے آپ نے نقصانات پوچھے کہ معاشرے میں دیکھیں آج غصے کی بنیاد پر بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ جو یعنی اسلام نے جس کو اخوت کا درس دیا تھا، دوسروں کے لیے جینے کا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے ممتاز رکھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ انسان صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ تو آج غصے کی وجہ سے آج تباہ کاریاں دیکھ لیں، کیسے قتل و غارت ہو رہی ہے، طلاقیں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، رشتوں میں جو ٹوٹ پھوٹ آ رہی ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی وجہ وہ انسان کے اندر غصہ ہے۔ حضرت مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کو غصہ کر رہا تھا، وہ غصے میں گالی دے دی، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے مسعود انصاری، اللہ کے غصے سے ڈرو، اللہ کے غصے سے ڈرو، کہ اللہ کا جو غصہ ہے، اللہ کا جو غضب جب آ جاتا ہے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا، اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اور غصہ انسان کیسے کنٹرول کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ وہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے کام لے رہا تھا، وہ گالی گلوچ کر رہا تھا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو یہ پڑھیں تو اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دے۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایک واحد وظیفہ ہے غصے کا کنٹرول کرنے کا جو ہمیں حدیث مبارکہ سے ملا۔ میں نے اب کہا کہ غصے کی دو طرح کے، ایک غصہ جو نفس کی آپ مرضی کے خلاف ہو، نفس کی پیروی میں ہوتا ہے، اور دوسرا غصہ شریعت کے اندر ہوتا ہے، وہ غصہ جائز ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کوئی خلاف شرع عمل ہو جاتا تو آپ اس کو روکا کرتے تھے، اس سے منع کیا، آپ غصہ بھی فرمایا کرتے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا غصے کی وجہ سے، کوئی خلاف شرع عمل ہو۔ اسی طرح کچھ غصے والے ایسے کام ہیں،
دین کو گالیاں دینا آج کل یہ رواج بن چکا ہے. آج اگر دین کو گالی نہ دے کھل کر نہ دے سکتا ہو نا تو وہ علماء کو گالیاں دیتا ہے, یہ حرام فعل ہے. تو یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے, یہ خلاف شرع عمل ہے. اور کوئی بھی ایسے خلاف شرع عمل اس میں اگر غصہ کیا جائے تو وہ جائز ہے, تو اگر نفس کی پیروی میں اگر غصہ کیا جائے تو وہ حرام ہے. یہاں پر چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب.